ہیلو دوستو، آج ہم بہار بورڈ کلاس 10 اردو کو پڑھیں گے، جس کا ٹائٹل ہے بھابھی جان۔ یہ ایک افسانہ ہے جو کہ سہیل عظیم آبادی دوارا لکھی گئی ہے۔ اب اسے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے پورے کمپلیٹ کورس کے لیے۔ نہیں تو اگر آپ چینل کو جوائن نہیں کرے رہیں گے تو اس کے بعد آپ دوسرے جو اگلے کلاس ہے اسے آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے چینل کو جوائن یعنی سبسکرائب کر لیجیے۔ تو اس سیشن میں ہم 4 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم افسانہ کی تعریف پڑھیں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم کچھ جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں اسے ہم پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد معروضی یعنی کچھ ہم آبجیکٹو کوسچن کو دیکھیں گے جو کہ آپ کی ایگزام میں بار بار وہ کوسچن پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ جو بہار بورڈ کا کلاس 10 کا یا میٹرک کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں 50-50 کوسچن سبجیکٹو اور آبجیکٹو سے پوچھے جاتے ہیں۔ پھر لاسٹ میں ہے تفصیلی یعنی سبجیکٹو، کچھ ہم سبجیکٹو کے بھی کوسچن کو ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم افسانہ کا تعریف دیکھیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ تو افسانہ ایک ایسی نثری کہانی کو کہا جاتا ہے۔ نثری کہانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آرٹیکل کے فارم میں لکھا ہو، وہ ایک جس طریقے سے ایک شاعری کو ہم لکھتے ہیں 2 لائنوں میں ہوتے ہیں، 2 بند ہوتے ہیں، اس طرح نہ ہو، بلکہ وہ پورا آرٹیکل ہو، پورا ایک پیراگراف کے فارم میں ہو، تو اسے ہم نثری کہانی کہتے ہیں۔ تو افسانہ ایک ایسی نثری کہانی کو کہا جاتا ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، کہانی کا نقشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ کہانی بہت بڑا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پورا ایک بک کا بہت سارا ایسا کہانی ہوتا ہے، جیسے اب ناول ہو گیا، ایک ناول کے اوپر پورے ایک کتاب لکھی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ افسانہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کہانی ہوتے ہیں، جسے آپ ایک بیٹھک میں یا ایک نشست میں آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے۔ بہت زیادہ کردار یا لمبی چوڑی کہانی نہیں ہوتی، لیکن اپنے اندر ایک مکمل اور گہرا مطلب رکھتی ہے۔ یعنی یہ ہوتا تو ہے بہت چھوٹا، لیکن ایسا نہیں کہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ آدھا ادھورا بات اپنے اندر رکھتی ہے، نہیں، یہ ایک کمپلیٹ پورے کسی بھی ٹاپک کے اوپر ٹاپک کو پورا کرتی ہے، یہ کسی بھی ایک مضمون کو یہ پورا کرتا ہے مکمل، اس میں ایک کسی بھی چیز کا ایک روشنی یا نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ تو چلیے آگے ایک سیکشن دیکھتے ہیں ہم۔ اب ہم جو مصنف ہیں اس چیپٹر کا نام آپ کا ہے بھابھی جان۔ اس کے لکھنے والے جو رائٹر ہیں وہ ہیں سہیل عظیم آبادی۔ تو ایگزام میں ان سے بھی بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ان کا بھی ہم کچھ انٹروڈکشن یعنی تعارف ہم دیکھیں گے۔ تو ان کا اصل نام جو تھا وہ سید مجیب الرحمن تھا، اور ان کا پیدائش 1911 پٹنہ بہار میں ہوا، ٹھیک ہے، پٹنہ بہار میں ہوا۔ وفات 1980 میں، اور یہ روزنامہ کے نام سے ایک اخبار آتا تھا، اس میں یہ کام کیے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ افسانوی مجموعے، یعنی انہوں نے کون کون سے افسانوی مجموعے لکھے، جس میں افسانوی مجموعے کہنے کا مطلب کہ اس میں بہت سارے مجموعہ تھا، تو اس کا یہاں پر نام دیا گیا ہے۔ الاؤ 4 چہرے آدمی کے روپ، یہ ان کا افسانوی مجموعہ تھا۔ مجموعہ مطلب کوئی ایسا چیز
جو بہت سارا ہو اسے ہم مجموعہ کہتے ہیں۔ تو یہ افسانوی مجموعے تھے، یعنی ان کا کتاب تھا الاؤ، چار چہرے، آدمی کے روپ۔ اسے آپ ضرور یاد رکھیں کیونکہ اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ آپ سے ایگزام میں سوال پوچھے گا ان میں سے کون سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب دینا ہے، یا تو ایک الاؤ دیا رہے گا، یا چار چہرے دیا رہے گا، یا آدمی کے روپ دیا رہے گا۔ پھر انہوں نے ایک ناول بھی لکھا جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ بے جڑ کے پودے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر جو مین چیپٹر ہے وہ ابھی تو ہم نے افسانہ کا تعریف دیکھا کہ افسانہ کسے کہتے ہیں، پھر مصنف یعنی رائٹر کا ہم نے تعارف انٹروڈکشن دیکھا۔ اب یہاں سے چیپٹر آپ کا شروع ہو رہا ہے افسانہ۔ افسانہ جو ہے اس افسانے کا نام کیا ہے؟ بھابھی جان۔ تو اب اس کا خلاصہ یہاں پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بتا رہا ہے کہ اس کا مرکزی کردار، یعنی جس کے ارد گرد پورا کہانی یا قصہ ہوتا ہے اسے ہم مرکزی کردار کہتے ہیں، جس کو مین ہیڈنگ بنا کر کوئی بھی کہانی لکھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو مین کردار ہے، مرکزی کردار ہیں، وہ ہیں رقیہ بھابھی ہیں۔ ان کے شوہر کو سیاسی یعنی راجنیتک سیاسی وجوہات کی بنا پر بار بار جیل جانا پڑتا تھا، مگر رقیہ بھابھی نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کے باوجود ان کے شوہر کو بار بار کسی وجہ سے کسی بھی معاملے میں انہیں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود رقیہ بھابھی کبھی مایوس اور ہمت نہیں ہاری۔ وہ کالج میں پڑھاتی، ٹیوشن کراتی اور غریب بچی ایک شمی نام کی لڑکی تھی جو کہ غریب تھی، اس کی بھی مدد کرتی تھیں۔ اب اس میں کچھ سوال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سوال کو بھی پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا تھا؟ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام یعنی دیور کا نام کیا تھا جنہیں سیاست میں بار بار جانا پڑتا تھا ان کے شوہر کو، تو ان کا بھائی کا نام کیا تھا؟ تو جواب رقیہ بھابھی کے دیور کا نام اختر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سبجیکٹو میں آپ سے 2 نمبر کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو ابھی آپ نے دیکھا اس میں کہ وہ ایک سیاسی آدمی تھے، انہیں سیاست سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس کی وجہ سے انہیں کسی بھی معاملے میں پھنسا دیا جاتا تھا۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے، سیاسی فیلڈ، کہ اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کس طرح آگے نکل جائیں۔ اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچے راستے پر چل کے آگے بڑھتے ہیں، وہ کسی طرح ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر اسے وہ اندر کروا دیتے ہیں، تب تو وہ پھر آگے بڑھیں گے۔ تو یہ چیز ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے رقیہ بھابھی کے لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھیں؟ رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھیں؟ جواب شمی نامی لڑکی کا۔ وہ پڑھنے کی شوقین تھی مگر غریب تھی۔ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کہ وہ پڑھنے کی شوقین تھی مگر غریب تھی، اس کی وجہ سے رقیہ بھابھی اس کا خرچ برداشت کرتی تھی۔ اگلا سوال ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیاں کیوں فروخت کرنی پڑی؟ جواب شمی کی بھائی کے پاس ایم اے کا فارم بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس نے رقیہ بھابھی سے بتایا ایسا بات ہے، تو رقیہ بھابھی بھی اس سے ہچکچائی نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں۔ شمی بھابھی نے ان کا بہت پہلے کا رکھا ہوا سونے کی چوڑیاں تھیں، اسے وہ فروخت کر کے اور جو اس کے پیسے تھے وہ شمی کو دیں کہ اپنے بھائی کے جا کے فارم کو بھر دے۔ پھر اگلا سوال ہے فرصت کے وقت رقیہ بھابھی کیا کرتی تھیں؟ فرصت کے وقت رقیہ بھابھی کیا کرتی تھیں؟ جواب فرصت کے وقت وہ اپنے شوہر کے لیے خطوط لکھا کرتی تھیں، اپنے شوہر کو خط لکھتی تھیں یعنی لیٹر لکھتی تھیں۔ پھر اب یہاں سے دیکھیے آبجیکٹو کوسچن شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں نے جو اس میں سوال جو رکھا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ میں نے سوال کو ہی
اس میں نے ایڈ کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سا بھی سوال ہے، یہ بہت ہی جو ایک دم معتبر سوال ہوتے ہیں، جینیون جو کوشچن ہوتے ہیں، اسے میں ایڈ کیا ہے۔ اس سے کافی حد تک آپ کا 80 سے 90% چانس ہے کہ اس سے آپ کا سوال ضرور پوچھے جائیں گے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الحسن، سید مجیب الرحمن، حبیب الرحمن، لطیف الرحمن۔ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی میں نے پچھلے سلائیڈ میں بتایا ہے کہ سید مجیب الرحمن ان کا اصل نام تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ نصاب میں شامل ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ نصاب میں شامل ہے؟ تو یہاں پر دیا ہوا ہے آشیانہ، فرار، کٹی ہوئی شاخ، بھابھی جان۔ تو یہ بھابھی جان جو ہے یہ ان کا افسانہ ہے۔ دیکھیے سہیل عظیم آبادی کا افسانہ بھابھی جان بہار بورڈ کلاس 10 کے نصاب میں شامل ہے، یعنی بہار بورڈ کا جو بک ہے کلاس 10 کا، اس میں ان کا یہ بھابھی جان جو افسانہ ہے یہ شامل ہے۔ اگلا سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ تو یہ تو پتہ ہے آپ کو، سیاست کی وجہ سے۔ دیکھیے میں نے اس طریقے سے کنٹینٹ کو تیار کیا ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں جو بھی اہم سوال ہیں اس چیپٹر سے وہ ایک دم یاد ہو جائے گا۔ صرف آپ اسے 1 سے 2-3 بار ریوائز کر لیں گے تو آپ کو سمجھیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے وہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا میں نے خیال رکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیاں کیوں فروخت کیں؟ تو ابھی پیچھے یہ سوال آیا تھا کہ شمی کے بھائی کے MA فیس بھرنے کے لیے۔ اس کا صحیح جواب ہے جیم۔ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا؟ رقیہ بھابھی کے دیور کا نام کیا ہے؟ تو یہ اس کا صحیح جواب ہے اختر۔ اگلا کوشچن ہے، فرصت کے وقت رقیہ بھابھی کیا کرتی تھیں؟ فرصت کے وقت رقیہ بھابھی کیا کرتی تھیں؟ تو وہ خطوط یعنی خط لکھا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب جیم ہو جائے گا، یعنی خط لکھتی تھیں۔ اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ اس کا صحیح جواب 1911۔ سہیل عظیم آبادی کا ناول کون سا ہے؟ 4 چہرے، الاؤ، بے جڑ کے پودے، ادب کے آدمی کے روپ۔ اس کا صحیح جواب ہے بے جڑ کے پودے۔ سہیل عظیم آبادی نے کس روزنامے میں کام کیا؟ کس روزنامہ میں کام کیا؟ ساتھی، قومی آواز، انقلاب، ہمدردی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ساتھی۔ اگلا سوال ہے، افسانہ بھابھی جان کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ یعنی وہی مرکزی کردار کیا ہے جس کے ارد گرد پورا کہانی گھومتا ہے؟ محبت اور نفرت، صبر اور ہمدردی، امیری اور غریبی، تعلیم اور جہالت۔ اس کا صحیح جواب ہے صبر اور ہمدردی، کیونکہ یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ رقیہ بھابھی میں پائی جاتی تھیں۔ صبر یعنی ان کے پاس اتنے سارے دقت ہونے کے باوجود بھی وہ صبر کرتی تھیں، اور ہمدردی دوسروں کے ہمیشہ مدد کے لیے وہ تیار رہتی تھیں۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ اس سوال کا آنسر میں چاہوں گا کہ آپ خود دیں تاکہ آپ کو بھی سوال کے جواب جو ہیں ابھی سے دینے کی پریکٹس ہو کہ کس طریقے سے اس کا جواب مجھے دینا ہے، اور آپ اگر خود سے اس کا جواب دیں گے تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو آپ کمنٹ میں اس کا جواب آنسر لکھیے ضرور، اور کچھ VVI پوائنٹس ہیں اسے بھی آپ دیکھ لیجئے۔ افسانہ نگار ہیں سہیل عظیم آبادی۔ افسانہ نگار اسے کہتے ہیں جو افسانہ لکھتا ہے، اسے ہم افسانہ نگار کہتے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے سید مجیب الرحمن۔ پیدائش ان کا 1911 پٹنہ میں ہے، اور وفات 1980 میں ہوئی۔ تو یہ تھا آپ کا کلاس 10 بہار بورڈ کا اردو، جسے ہم نے آج پڑھا، اور اسی طریقے سے ہم
آگے کے جو بھی چیپٹر رہ گئے ہیں اسے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ ضرور جوائن کر لیجئے، یعنی سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ ایک لائک بھی کر دیجئے۔ لائک کرنے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، تو ضرور لائک کر دیجئے۔ اگلی کلاس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔